تو کسی کے اندر ہمت تھی کہ جو ہماری بہن بیٹیوں کے سر سے حجاب اتار سکے؟ بالکل بالکل دوپٹے اتار سکے؟ نہیں۔ جب ہمارے تھے ہی نہیں، جب ہیں ہی ان کے، تو ان کی مرضی، وہ جیسا چاہیں ویسا لباس جو ہے اسے عام کر دیں۔ لیکن ہم نے اس قوم کو دیا کیا؟ تقریباً دو چار جمعے سے جو ہے میں نے یہ سلسلہ اٹھا رکھا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، شاید کسی کو میری بات کچھ اچھی لگ جائے، شاید کہ کوئی لبیک کہہ دے، شاید کہ کوئی کھڑا ہو جائے۔ اراکین کمیٹی سے بھی کہوں گا میں، آپ نے مدرسہ کھولنے کا اہتمام و انتظام کیا یا دارالعلوم کھولنے کا اہتمام و انتظام کیا، مجھے نہیں پتا، آپ دونوں چیزیں چلائیں گے یہاں۔ وقت کی ضرورت کیا ہے ذرا اسے سمجھیں آپ۔ وقت ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جس قوم کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ قوم غلام بنا دی جاتی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم غلامی کرتی ہے۔ اس قوم کا سر کبھی فخر سے اٹھ نہیں سکتا، وہ قوم کبھی کس سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتی ہے، وہ قوم کسی کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے جس قوم کے پاس علم نہ ہو۔ آج آپ گیروں کو چھوڑیں، اپنے یہ کہہ رہے ہیں ہے تمہارے درمیان کوئی تو لے کر کے آؤ جو ہمارے علم کا مقابلہ کر سکے۔ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یاد رکھو، اگرچہ پڑھا لکھا آدمی مسجد کے اندر ہو یا مدرسے کے اندر، اگر اس پر عمل نہیں، عقیدہ نہیں، تو بازار کے اندر بیٹھنے والا وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن عقیدہ اس کا مضبوط ہے، اس سے بہتر ہے وہ۔ آج قوم کی ضرورت کیا؟ ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری ہماری نگاہوں کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج اس قوم کے پاس حالات یہ ہیں کہ نہ تو اس قوم کے پاس اپنا کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ہم بے فکر ہو کر کے گھوم سکیں۔ آپ جہاں جاؤ گے وہاں آپ کا ایمان اور عقیدہ تباہ و برباد کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہیں آپ کی نہیں ہیں۔ ہمارے بڑوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، لوگوں نے سوچا بس زندگی کٹ رہی ہے، کٹ جانے دو۔ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا۔ اتنے سالوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر چندہ ہونا ہے، رمضانوں کے اندر چندہ ہونا ہے، مسجد کا نظام چلنا ہے، مدرسے کا نظام چلنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کالج کے معاملے کے اندر لے لو، اسکول کے اندر لے لو، ہماری قوم ختم ہے، تباہ و برباد ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ 0/0 سناٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ ماحول نہ دے سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس قوم کو کہ جہاں اس قوم کو قرآن کی ضرورت ہے وہیں اس قوم کو اسکول کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کو کالج کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں ہمارا بچہ قرآن پڑھ کر کے نکلے وہیں پر وہ ڈاکٹر بن کر کے بھی آنا چاہیے۔
اگر وہ ڈاکٹر بن کر کے آئے گا، اگر دین سے وابستہ ہوگا تو اسے پتا ہے کہ پھر مریض کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اگر وہ اس وقت جج بن کر کے آئے گا اور اس نے قرآن بھی پڑھا ہوگا، دین بھی پڑھا ہوگا، اس نے دنیا بھی پڑھی ہوگی، تو اسے پتا ہے کہ فیصلہ کس طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا حالات کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا سوچیں کہ آج ہم لوگ پڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک باپ کے دل کے اندر ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، میری بیٹی کی عمر 15 سال کی ہو چکی ہے، میں نے فلاں اسکول کے اندر اپنی بچی کو بھیجا ہے، میری بچی وہاں پر محفوظ ہے کہ نہیں، وہاں اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ ہے کہ نہیں۔ جب وہ بچی کسی اسکول، کسی کالج کے اندر جا کر کے 6 گھنٹے گزار کر کے آئے گی، جب 6 گھنٹے تک اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا، اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر حجاب نہیں ہوگا، اس کی عادت بن چکی ہے غیروں کے بیچ میں بغیر دوپٹے کے گھومنے کے، بغیر حجاب کے گھومنے کے، اب وہ گھر کے اندر بھی بغیر دوپٹے کے گھومتی ہوئی نظر آئے گی، گھر کے اندر بھی بغیر حجاب کے وہ گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ قوم چاہے تو اس دنیا کو ہلا کر کے رکھ دے، یہ قوم اگر چاہے تو انقلاب برپا کر دے، یہ قوم اگر چاہے تو تبدیلیاں لا کر کے اس قوم کے سامنے رکھ دے، لیکن قوم مگن ہے بس ہمیں یہاں پر بیٹھ کر کے جنت کا مزدائے جافزہ مل گیا۔ ارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس یہی اگر جنت کی ضمانت ہے تو مجھے معاف کرنا، پھر صحابہ کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر سرکار کو اپنے دندان مبارک شہید کروانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر سرکار امام حسین کو یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی، پھر حضرت مجدد الفسانی کو اکبر کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی، پھر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ایمان و عقائد محفوظ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہیں، دینی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہیں؟ ان ساری چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج بستی الشریعہ، بستی کریا کریا، حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بہترین تقریر حضرت کی ہونی ہے۔ پہلا اجلاس جس میں ہم لوگ حضرت کے ساتھ شریک ہیں، جی، آپ لوگوں نے بھی پہلا موقع ہوگا، آپ لوگوں کا بھی، آپ نے یوٹیوب کے اوپر حضرت کی تقریریں سنی ہوگی، لیکن آج روبرو پہلی مرتبہ آپ سنو گے۔ بے شک۔ مقصد کیا اس جلسے کا آپ دیکھیں، تعلیمی کانفرنس، جشن افتتاح و تعلیمی کانفرنس۔ پیغام ہم قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ دنیا نے دیکھا کہ جن کے گھروں کے اندر فاقہ کشی تھی، جن لوگوں کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن انہوں نے 3 وقت کی روٹی کو چھوڑ کر کے 1 ٹائم کھانا کھایا، لیکن اپنے بچوں کو پڑھایا۔ عید بقرعید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر 4 جوڑی کپڑے نہ سلا کر کے 1 جوڑی پر جو ہے اکتفا کیا، بچوں کو پڑھایا۔ جن گھروں کے اندر غریبی تھی، جب ان کے بچے پڑھ کر کے نکل کر کے جب کامیاب ہو گئے، چند ہی سال گزرے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ کامیابیوں کی منزل پر کس نے پہنچایا؟ علم نے۔ علم ایک روشنی ہے۔ علم کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ بے شک، سبحان علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم نہیں ہوگا تباہ و برباد ہو جاؤ گے، علم نہیں ہوگا ازدواجی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار پاؤ گے،
علم نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، علم نہیں ہوگا غسل نہیں کر سکتے آپ، علم نہیں ہوگا وضو نہیں کر سکتے آپ، علم نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علم کا ہونا ضروری، لیکن اس علم کے ساتھ آج وقت کی ضرورت ہے۔ وقت کی نزاکت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ وقت کی نزاکت یہ کہتی ہے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس قوم کے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس قوم کے پاس، اس قوم کے نوجوانوں کے پاس خود کے ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، اس قوم کے پاس خود کے انجینئر ہونا ضروری ہے، اس قوم کے پاس خود کے آئی پی ایس آفیسر ادھیکاری ہونا ضروری ہے، لیکن یہ قوم علم سے دور ہو کر کے بھاگ رہی ہے۔ ہم نے اس قوم کو کچھ نہ دیا، ہم لوگ دیتے رہے غیروں کو، ہم لوگ دیتے رہے غیروں کو، کامیاب کرتے رہے انہیں، مالدار بناتے رہے انہیں، لیکن اس قوم کو ہم کچھ نہ دے سکے۔ اگر یہ قوم اگر تھوڑا سا فیصلہ صحیح طریقے سے ٹھنڈے دماغ سے کر لے اور سوچنے لگ جائے کہ ہم نے اپنے ان بچوں کو، ہم نے ان آنے والے مستقبل کے لیے ان نوجوانوں کو دیا کیا ہے، تو یہ قوم سدھر سکتی ہے، یہ قوم کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ کب؟ جب ہم پلٹ کر کے اپنے بزرگوں کی تاریخ پر آ جائیں۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہیں پر بیٹھ کر کے ہم نے جو دعائیں کر لی ہے بس یہی کامیابی کی ضمانت ہے، تو پھر صحابہ کو جنگوں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ دعا فرما دے، صحابہ آمین کہہ دے، پھر وہ دعائیں رد ہو جائے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر جنگ کیوں ہوئی؟ پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوئی؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اس قوم کے حالات، اس قوم کو جو پیغام ملنا چاہیے نا، تب تک وقت کافی بیت چکا ہوتا ہے۔ 10% سے زائد پبلک جا چکی ہے، انہیں جو پیغام لے کر کے یہاں سے جانا چاہیے تھا، حضرت اب آئے ہیں، جو پیغام ان تک پہنچنا چاہیے تھا وہ پیغام وہ سن ہی نہیں پائے، جی جی بے شک، پہنچا ہی نہیں ان تک۔ مست ہو کر کے، سب خوش ہو کر کے لوگوں نے سمجھا مل گئی ہمیں جنت، یہاں بیٹھنا ہے، مزے سے سننا ہے، صبح اٹھ کر کے پوچھ لیا جائے کیا سنا آپ نے، پتہ نہیں کچھ۔ بے شک، بے شک۔ یہاں 500 آدمی بیٹھے ہیں، فجر میں 5 آدمی نظر نہیں آئیں گے۔ حق ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس قوم کے حال پر، آمین۔ اللہ رحم فرمائے۔ اس کے علاوہ کہہ بھی کیا سکتے ہیں یار، کچھ ہے ہی نہیں کہنے کے لیے، بس اتنی ہی دعا دے سکتے ہیں، بس اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی اسے کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ جہاں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ذرا یہ تو سوچو کہ ان چیزوں کی پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہم نے ظلم کتنا کیا اپنی جانوں پر، اس رب کی نافرمانیاں کتنی کی ہے ہم نے۔ جہاں ہم غیروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہاں اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، خود ہم ہیں۔ اگر آج ہمارے اسکول اور کالج ہوتے، کسی مائی کے لال میں دم نہیں تھا جو ہمارے سروں سے حجاب کو اتار سکے، ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتار سکے، دے کچھ نہ سکے، کچھ نہ دے سکے۔ مسجدیں ہیں، وہ بھی ایک رسمن، ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، بس رمضان آیا نماز پڑھ لیا، 170 ملنا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ مکتب مدرسے میں جن بچوں کو بھیجنا ہے، بس وہ بھی جو ہے نا رسمن عادتاً زیادہ تر اسکول میں وقت بتانا ہے، اس کے بعد نکل کر کے 10-15 منٹ جو بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مدرسے مکتب کے اندر بیٹھ کر کے گزار دے، پڑھ لے، درود فاتحہ دعا وغیرہ کچھ سیکھ جائے، بس ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے یہ قوم بڑھ کر کے نکلی نہیں۔ کیا نہیں کر سکتی ہو یارا؟ ابھی کچھ روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بڑی زور و شور سے جو ہے بڑھ رہا تھا۔ فلودی گاؤں ہے اسی راجستھان میں، جودھ پور کے آس پاس، جیسلمیر باڑ میں، کہیں مان لو میں نے کبھی دیکھا نہیں، لوگ ہیں، یہی راجستھان ہے، کوئی دوسرا علاقہ نہیں ہے، راجستھان ہی کا گاؤں ہے وہ۔ یہی زمانہ ہے، ابھی 10-15 روز پہلے کی بات ہے، وہی ہمارے بھائی ہیں سب، لیکن انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھ لیا، ان کے ذہن و فکر میں بات بیٹھ گئی، جب بیدار ہو تبھی سویرا، جب آنکھ کھلے تبھی ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، بس پلٹ کر کے آ گئے۔ انہوں نے سوچ لیا اس قوم کی مسلم یونیورسٹی ہونا ضروری، جی
بیٹھ کر کے نوجوانوں کے دل میں کچھ انگڑائیوں نے جنم لیا. اگر ہماری یونیورسٹی ہوگی تو وہاں قرآن کی تعلیم بھی ہوگی, وہاں دین بھی پڑھایا جائے گا, وہاں دنیا بھی پڑھائی جائے گی, وہاں سنسکرت, ہندی, انگلش وغیرہ سب کچھ پڑھایا جائے گا. لیکن وہیں پر جو ہے ساری چیزوں کا خیال بھی رکھا جائے گا. نوجوانوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوا, انہوں نے چاہا کہ ہم نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا, گاڑی خریدی ہم نے اپنے لیے, مکان بنایا ہم نے اپنے لیے, عیش و آرام کی ساری چیزیں جو کچھ ہم نے جمع کی ہے وہ اپنے لیے, ہم نے اس قوم کو دیا کیا؟ اگر ہم چلے گئے اس قوم کو کچھ نہ دے سکے, ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا ہماری قبروں پر آ کر کے جوتے مارے گی, لعنت بھیجے گی. کیا کیا تم نے اس دنیا میں؟ اربوں خربوں روپے کے تم اس زمانے کے اندر مالک تھے لیکن کچھ نہ دے سکے. نسلیں پوچھے گی ہماری ہم سے, کیا جواب دیں گے ہم؟ وہ قوم بیدار ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہمارا بھی کچھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے سوچا کہ مسلم یونیورسٹی قائم کی جائے. جب ساری چیزوں کا حساب و کتاب بٹھایا تو تقریباً 25 کروڑ کا خرچہ آ رہا تھا. 25 کروڑ کا خرچہ, 25 کروڑ کا خرچہ ہوا. لوگوں نے ایسے ہی اجلاس قائم کیا تھا. انہوں نے بھی آل رسول کی ذات ممبر رسول پر جلوہ افروز تھی. لوگوں نے چاہا کہ کچھ کیا جائے اس قوم کے لیے. عورتوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا. عورتوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 12 سے 13 لاکھ روپیہ نکال کر کے دے دیا. سبحان اللہ. اور ان لوگوں نے مل کر کے جو جب حساب و کتاب دیا نا تو کسی نے کہا 1 بیگھہ زمین میری طرف سے, سبحان اللہ. کسی نے کہا 1 کروڑ 12 لاکھ میری طرف سے, کسی نے کہا 85 لاکھ میری طرف سے, کسی نے کہا 32 لاکھ میری طرف سے, کسی نے کہا 10 لاکھ میری طرف سے. وہ قوم بیدار ہوئی, 2 گھنٹے کے اندر 18 کروڑ روپے جمع کر کے قوم کو دے دیا. سبحان اللہ. 18 کروڑ نکال کر کے دے دیا اس قوم کو. پتہ ہے نا انہیں جو کچھ ہونا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ کھائے سوئے مزے کیے. ہماری قوم کو آتا کیا؟ انڈا. کچھ نہیں. بڑے خوش ہیں, مگن ہیں, جنت مل جائے گی ہمیں. یاد رکھو تباہ و برباد ہو جاؤ گے, غلام بنا لیے جاؤ گے, جھکا دیے جاؤ گے. جو قوم بدلنا نہیں چاہتی اسے کوئی بدل نہیں سکتا. ہم خود بیدار ہونا نہیں چاہتے یار. نہ معلوم کن لوگوں نے ہمارا ذہن ایسا بنا دیا. میں نے ایک پیغام دیا تھا جمعے کے روز, ہزاروں کی تعداد میں کشن گڑھ کی سرزمین پر سنی عوام, سنی سید العقیدہ لوگ بستے ہیں. ایک آدمی اپنے بچے کے لیے تقریباً 15-20 ہزار, اگر کیڈیجن اگروال جیسا اسکول ہو تو 50,000 سالانہ چاہیے اسے, سالانہ 50,000 چاہیے اسے دینے کے لیے. لیکن اگر اس قوم کے اندر سے اگر قوم کے بڑے بزرگ نکل کر کے آ جائیں, اس قوم کا نوجوان نکل کر کے آ جائے اور سوچ لے کہ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی نہ کسی اسکول کالج کا انتظام کرنا ہے, جس اسکول کالج کے اندر صبح 7 بجے 8 بجے سے لے کر کے جہاں 1 بجے تک دنیاوی تعلیم ہوگی, جہاں اسے انگلش ہندی سب کچھ سکھایا جائے گا, وہیں اسے دوپہر کے بعد 3 بجے کے بعد قرآن کی تعلیم دی جائے گی. وہیں اسے عصر کی نماز کے بعد سلائی اور زندگی کی جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں سکھائی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ بچیاں ہماری ہوگی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہیں ہوگا, کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس کے لیے اگر 1100 لوگوں کو ہم پکڑ لیں, صرف 11ویں کی طرف نسبت کرتے ہوئے, کتنے 1100 لوگوں کو, 1100 لوگوں کو, اور 1100 لوگوں کو پکڑ کر کے یہ صرف سوچ لیں کہ ہر آدمی سے ہمیں 11,000 لینا ہے, ہر آدمی سے ہمیں صرف 11,000 لینا ہے تو تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے. اور 1 کروڑ 20 لاکھ میں اگر آپ چاہو نا تو عید آنے سے پہلے پہلے آپ جہاں چاہو یہاں اپنی بستی کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے علاقے کے اندر جہاں چاہو وہاں 1000 گز 1100 گز کا پلاٹ خرید سکتے ہو آپ.
اور جب 1100 گز کا پلاٹ خرید لوگے، اس سال اگر آپ نے 1100 گز کا پلاٹ خرید لیا، اللہ اکبر، پھر دور آئے گا، پھر یہ قوم بیدار ہوگی، پھر اللہ نے چاہا غریب نواز کا کرم ہوا، عطائے رسول کی نظر عنایت ہوئی، تو انشاءاللہ پھر عمارت تعمیر ہو جائے گی۔ اور جب عمارت تعمیر ہوگی، لوگ نکل کر کے آئیں گے، اللہ اکبر، 1100 بچیاں اگر ہم اس کے اندر رکھ دیں پڑھنے کے لیے، اور پر بچی سے لیں گے کتنا؟ 10 روپیہ روز، 10 روپیہ روز، ماہانہ کتنا ہوا؟ 300 روپیہ، سالانہ کتنا ہوا؟ 3600 روپیہ۔ اگر 3600 روپے اگر ہم لیتے ہیں اس بچی سے، اور اگر 1100 بچیوں کا اگر پیسہ جمع کرتے ہیں تو تقریباً 40 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 40 لاکھ روپے اگر ہم ان اساتذاؤں کے اوپر کسی بھی طریقے سے خرچ کریں، 10 15 20 ہزار دے کر کے اگر انہیں رکھیں پڑھانے کے لیے، تب بھی وہ پیسہ پورے سال میں خرچ نہیں ہے۔ بچیاں محفوظ، ایمان و عقیدہ محفوظ، دوپٹے محفوظ، حجاب محفوظ، اللہ اکبر کبیرہ، بدنگاہی سے ہماری بچیاں محفوظ۔ صرف ماں باپ کو ڈر نہیں، گھر والوں کو ڈر نہیں، لیکن یہ قوم بیدار ہونا ہی نہیں چاہتی ہے یار۔ یہ قوم سال کا 20,000 دینا منظور ہے اسے، لیکن 3 ساڑھے 3 ہزار دینے میں موت آ جائے گی اس قوم کی۔ اس قوم کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اس قوم کو کوئی اس پلیٹ فارم پر لے جانے والا نہیں ہے، کوئی پہل کرنے والا نہیں ہے۔ ارے نکل کر کے آؤ میرے بندو، خدا کے بندو، میرے بھائیوں، نکل کر کے آؤ، کب بیدار ہوں گے ہم؟ نہیں آئے، تباہ و برباد۔ پھر قلندری لاہور علامہ اقبال کا وہی شعر پڑھنا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں کبھی، ان کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ پلٹ کر کے آؤ، پلٹ کر کے آنے کا وقت ہے۔ تعلیمی کانفرنس ہے، جو کچھ پیغام مجھے دینا تھا وقت کے اندر گنجائش نہیں، کیا کیا آپ کو دیں، سب کچھ آپ کو انشاءاللہ حضرت دیں گے۔ اب میں نے حضرت کی ذات کی طرف اشارہ کر دیا، حضرت اس قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے خالی دامنوں کو کس طریقے سے بھرنا ہے، قوم کو کیا پیغام حضرت دیں گے، کیا ہم لوگ لے کر کے جائیں گے، بس یہی میں حضرت سے امید رکھتا ہوں۔ حضرت اس قوم کو ضرورت ہے اسی چیز کی، اس وقت حالات کا تقاضا یہی ہے، وقت کی نزاکت یہی ہے، ہماری سوچ یہی ہے، اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر میدان کے اندر کامیاب ہونا ہوگا، بے شک ورنہ ہم بدل نہیں سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اٹھو اٹھو، اگر یہ قوم بیدار ہو جائے نا تو کیا نہیں کر سکتی ہے یار، سب کچھ کر سکتی ہے، یہ سب کچھ کر سکتی ہے یہ۔ اور ہمیں تو دیار غریب نواز سے گویا کہ ملتا ہی یہی ہے کہ وہ کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے۔ جب شہاب الدین گوری نے دیکھا تھا نا، اللہ اکبر، اونٹ کے اوپر جو ساز و سامان سرکار غریب نواز کا تھا، تو جھانک کر کے جب شہاب الدین گوری نے دیکھا تھا کہ کیا لے کر کے آئے ہو، ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہو، جب جھانک کر کے دیکھا تو کیا تھا، ایک مسلح تھا، تسبیح تھی، لوٹا تھا۔ کہا میں تو جا رہا ہوں، آپ آئے ہیں، کہا تم جا رہے ہو، چند روز کے بعد پلٹ کر کے پھر آنا، کچھ آب و ہوا الگ نظر آئے گی، کچھ ماحول الگ ہوگا۔ اگر یہ قوم بیدار ہو جائے نا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سال ہے، اگر بدل گئے تو پھر اگلا سال کچھ اور ہوگا، پھر ماحول کچھ اور ہوگا۔ ایک قوم کے نوجوانوں، یہ قوم کی ضرورت ہو، آپ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قوم، یہ پیسہ اس قوم کی حفاظت، اس قوم کی آبرو بچانے کی ذمہ داری اگر ہم لیں، انشاءاللہ ہم کامیاب و کامرا ہو جائیں گے۔ ہر جگہ ہم لوگ، آج ایک باپ ہے نا، اس کو ڈر لگا رہتا ہے، میری بچی گئی ہے، واپس پلٹ کر کے آئے گی، محفوظ ہے کہ نہیں، ہو کیا رہا ہوگا، ایک ڈر سا لگا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، ایک خدشہ ہے دل کے اندر۔ اللہ اکبر، بس وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، میں اپنی تقریر کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، اگر تم میری زبانی اگر کچھ سننا چاہتے ہو نا، تو میرا تو درد یہی تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ میرا تو درد یہی تھا، اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک، نہ پسند آئے تو ٹھیک،
اگر ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا جو محافظ ہے نا، پھر ہمارے حال پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہر جگہ ہم گیروں کے محتاج، ہر جگہ۔ اب تو نئی نئی چیزیں نکل کر کے آ رہی ہے، آگے دیکھو آپ، نئی نئی چیزیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ قوم کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بیٹھ کر کے آپ اس متعلق جو ہیں کچھ اپنا ذہن و فکر دوڑائیں، اپنے مشورے سے قوم کو نوازیں اور نیا انقلاب اس قوم کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مساجدیں ہیں ہمارے پاس، مکتب ہیں ہمارے پاس، ادارے ہیں ہمارے پاس، وقت کی ضرورت ہے ہمارے پاس، ضرورت ہے تو اس پلیٹ فارم کی۔ میرا یہ ماننا ہے یار کہ پھر جو ہم لوگ تعلیم دے رہے ہیں نا اپنے مکتبوں میں، مدرسوں میں بیٹھے بیٹھے، اس سے اچھی تعلیم ہوگی، بے شک بے شک، اس سے اچھی تعلیم ہوگی جو ہم دے رہے ہیں نا، جو 15-20 سالوں میں جو قوم کو لوگ نہ دے سکے، اس سے اچھی تعلیم ہوگی۔ کیونکہ ماں باپ کا مزاج یہی ہے، وہ پڑھانا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، انہیں پتا ہے کیا جو کچھ دنیا کو نظر آتا ہے نا، جہاں کچھ ملتا ہے، آج لوگوں کو پتا ہے تعلیم کیا ہے۔ جس کے پاس علم ہے نا وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، دولت کا خزانہ ہے اس کے پاس، دولتوں کے انبار ہے اس کے پاس۔ کس کے پاس؟ جس کے پاس علم ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا، اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو بیدار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔